آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ ایرانی پریزیڈنٹ کا اسرائیل کو آفر، لبنان غزہ میں کر دو گے سیز فائر تو ہم نہیں لگائیں گے تمہاری مار۔ اسرائیلی فوج میں فوجیوں کا ٹوٹا، 38,000 نے لڑنے سے کیا انکار، نہیں بچا گردہ اور نہیں بچا پوٹا۔ ہوتھیز نے تحفے کی ڈیل ٹھکرائی، کہا فلسطینی ہیں ہمارے بھائی، جب تک چلے گی جنگ لال ساگر میں شپنگ رہے گی بھنگ۔ اسرائیل نے UNRWA کو آفیشلی کیا بین، غزہ کا ہر 5 میں سے 1 بچہ بھوکمری کا شکار۔ کب جاگیں گے عرب، کتنا ہوں گے خوار۔ پھر بولے رجب طیب ایردوغان، ساتھ میں آئے عالم اسلام۔ استانبول کے بندرگاہ پر پہنچے اسرائیل کے ہتھیار، پروٹیسٹ کر رہی ترک عوام۔ اور روس نے دی بڑی وارننگ، امریکہ اور UK یورپ کو لڑوانا چاہ رہے ہم سے جنگ، کہا ہم کریں گے وہ کانڈ کہ رہ جاؤ گے دنگ۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 4 نومبر 2024، آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل شو دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش، طبیعت ہے تھوڑی ناساز، اگر کم آئے آواز تو معاف کر دیجیے گا۔ سب سے پہلی خبر ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے جڑی ہوئی ہے، جنہوں نے ایک آفر دیا ہے، لگ رہا ہے جیسے اسرائیل کو، اور یہ کہا ہے کہ ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے لیکن بدلے میں تمہیں بھی حملے روکنے ہوں گے۔ کہاں؟ غزہ اور لبنان میں۔ مسعود پزشکیان کی یہ میٹنگ جو لوگوں کے ساتھ ہوئی، یہ منڈے کو ہوئی تھی، لیکن آج 4 نومبر میں اس کی خبریں نکل کر سامنے آئیں اور کہا گیا کہ ایران نے کہا کہ ملٹری رسپانس جو ہم اسرائیل کے خلاف کرنے والے ہیں، ہم پھر سے جو حملہ کرنے والے ہیں، جس بڑے حملے کی ہم تیاری کر رہے ہیں، وہ رک سکتا ہے، وہ تھم سکتا ہے، وہ چینج ہو سکتا ہے۔ اٹ may change if it agrees to ceasefire، اگر وہ سیز فائر پر راضی ہوتا ہے، اگر وہ غزہ پر، لبنان پر حملے بند کر دیتا ہے تو ایران بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا۔ کیا یہ ڈیل اسرائیل مانے گا؟ اسرائیل یا بنجمن نیتن یاہو، جن کے سر پر جنگ کی سنک سوار ہو چکی ہے، وہ کسی کی، وہ بنجمن نیتن یاہو نام کا شخص نہ اسرائیلیوں کی سن رہا نہ امریکہ کے، سر پر ایک جنگ کی سنک لیے بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا ایران کے صدر، کیونکہ کسی اور نے نہیں، مسعود پزشکیان پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم سب کو چھوڑ دو، پورے ریجن میں جو کانفلکٹ ہے اسے ختم کر دو۔ اسرائیل ٹرائی ٹو پرووک وار بائی اسیسن، اور انہوں نے اس دوران اسماعیل ہانیہ کا ذکر کیا 4 نومبر کو، اور یہ کہا کہ 3 نومبر کو کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل کر دیا اس نے، پہلے دن میری پریزیڈنسی کے اس نے ہمیں بھڑکانے کی کوشش کی ایک جنگ کے لیے، بنجمن نیتن یاہو اور اسرائیل نے، لیکن ہم نے صبر سے کام لیا، لیکن یہ بار بار نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھتے ہیں اس آفر کا اسرائیل کیا کرتا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ جنگ سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہے، کیونکہ اس کا پلان ہی کچھ اور ہے، اور پھر نیتن یاہو کو جنگ جاری رکھتے ہوئے اپنی کرسی بھی بچانی ہے۔ خیر، اسرائیلی لا میکر ڈسمسڈ فرام کامبیٹ سروس اوور لیبنان فوٹو۔ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ اسرائیلی لا میکر، ممبر آف پارلیمنٹ سمجھ لیں، نیسٹ کا ممبر ہے بندہ، یہ لیبنان میں ریزرو فوجی ہونے کے باوجود، مطلب جنگ لڑ رہا تھا، مطلب نیسٹ کا ممبر ہونے کے باوجود، سانسد ہونے کے باوجود، کیوں؟ کچھ الگ سی سچویشنز میں، بہت ایمرجنسی سچویشنز میں ان لوگوں کو میدان جنگ میں جانے کی چھوٹ ہے۔ تو بھیا انہوں نے کیا، یہ کیوں نکال دیے گئے ایکٹیو فوجی کے طور پر، ان پر کیوں گاج گری؟ اس لیے کہ یہ لیبنان گئے اور لیبنان کے گھر میں یہ بندہ جو سیڑھیوں پر بیٹھا ہے، یہ وہی بندہ ہے، اس نے باقی فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ فوٹو کھنچوایا۔ یہ لیبنانیوں کا گھر ہے اور یہ اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے جو اس نے اسرائیل کا جھنڈا لگا کر لکھا ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ یہ دکھایا کہ یہ میرا آفس ہے۔ اب سمجھئے یہ بندہ کون ہے؟ اسرائیلی نیسٹ ممبر ہے، یہ زاک کروئزر اس کا نام ہے، یہ اسرائیلی سولجرز کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور یہ نومبر 1 کا فوٹو ہے جب یہ وائرل ہوا، تو آج 4 نومبر پہ اس پر گاج گری۔ یہ زاک کروئزر اوزما یوہیدت پارٹی کا ممبر ہے اور اسی سے ممبر آف پارلیمنٹ ہے یا ممبر آف نیسٹ ہے۔ اسے ایکٹیو ریزرو سروس سے ڈسمس کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ ان کے ساتھ پوسٹر لگا کر کھڑا ہوا تھا لیبنانیوں کے گھر میں، جس پر لکھا تھا آفس آف MK کوریزر، اپنا نام لکھ رکھا تھا اس نے کہ میرے باپ کی جگہ ہے، تو اسے نکال کر باہر دکھا کر اس سے کہا گیا اوقات میں ہے۔ فی الحال پارٹی سے نہیں نکالا گیا، نیسٹ سے نہیں نکالا گیا، اسپیشل جو بھی سچویشنز ہوتی ہیں ان میں انہیں
मैदान जंग में जाने की इजाज़त होती, उससे बर्खास्त किया गया कि अब तुम रिजर्व फौजी के तौर पर बंदूक लेकर नहीं जा सकोगे। खैर, बढ़ते हैं आगे। वो इतमार बेन गवीर कह रहा नहीं, ये तो मोमेंट ऑफ प्राइड है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, इट्स अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर इजराइल, हेडलाइन के नीचे लिखा है। और कह रहा ठीक है, क्यों उस पर कर दिया, क्यों उसे निकाल दिया, नहीं ये गलत है। बताइए, इजरायली फौज में टोटा है, फौजियों का है टोटा, ना गुर्दा ना पोटा। ये बता रहे हैं कि 7,000 फौजी एट रैंडम चाहिए। ग्राउंड रियलिटी बहुत मुश्किल है, जितनी शोशाबाजी की जा रही, दिखाया जा रहा, वो सब एयरफोर्स के दम पर है, लेकिन ग्राउंड पर आईडीएफ के सामने बड़ी मुश्किलें और पेचीदगियां, और यकीन मानिए एयरफोर्स ना हो तो ग्राउंड फोर्स भी कब का लड़ाई लड़ने से पूरी इनकार करते हैं। सीवियर मैन पावर शॉर्टेज है इजराइल की आर्मी में, इजरायली मीडिया के हवाले से लेबनान के अलमायदी ने लिखा, और ये वाकई वहां की खबरें हैब्रू में पढ़कर लिखते हैं, वहां होती हैं। इजरायली मीडिया ने एक बात खोली है कि 7,000 फौजी फौरी तौर पर चाहिए, एडिशनल फौजी चाहिए हमें, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने जो अपने गोल सेट किए हैं, हम उसे अचीव नहीं कर सकते अगर हमें और फौजी नहीं मिले। अब क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो कई मसले हैं। अभी देखिए, इसमें यह है कि येदियोत अर्नोत की रिपोर्ट के मुताबिक इसी आर्टिकल में यह बताया गया है कि बहुत बड़ी तादाद में 4 से 8% उन लोगों की तादाद हो गई है फौजियों की। पहले 4% थी, अब बढ़कर 8% हो गई है उन फौजियों की तादाद जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं इस जंग में, जिनका मेंटली और मतलब दिमागी और जिस्मानी इलाज चल रहा है। हमारे यहाँ तो रूहानी भी चलने लगता, लेकिन वहां सिर्फ जिस्मानी और दिमागी चल रहा है। तो 4 से 8% उछाल आ गया, यानी टोटल 8% तो फौजी ऐसे हैं जो नहीं जा पा रहे, दिमागी और जिस्मानी इलाज की वजह से एक तरीके से माजूर हैं। अच्छा, इसके नीचे अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन, यह गजब का है, देयर आर 18,000 कॉम्बैट रिजर्व सोल्जर्स एंड 20,000 कॉम्बैट सपोर्ट पर्सनल। कॉम्बैट रिजर्व सोल्जर्स वो जो 18,000 उनकी तादाद गोली चलाते हैं, और 20,000 सपोर्ट पर्सनल, यानी टोटल 38,000। ये लोग ऐसे हैं, जब रिजर्व फोर्स की आर्मी यूनिट्स में इन्हें बुलाया जाता है, इन्हें कॉल की जाती है, ये कॉल नहीं उठाते, इनको तार भेजा जाता है, आते नहीं, ये कहते नहीं ये जंग नहीं लड़ेंगे। ये लिखा है यहां, 38,000 ने लड़ने से इनकार कर दिया रिजर्व फौजियों ने, और एक्टिव फौजियों के तौर पर 7,000 फौजियों की कमी है। 8% दिमागी और जिस्मानी तौर पर बीमार है। ये बड़ा लैप्स है आईडीएफ का। खैर सर, बढ़ते आगे, अगर एक एक खबर पर है तो दुनिया भर की खबरें कैसे चलेंगी आगे। वैसे भी टाइम मैंने आपका ज्यादा ले लिया है। गिवाती कॉम्बैट का एक सोल्जर बुरी तरीके से जख्मी हुआ है गजा स्ट्रिप में 4 नवंबर को। यह खबर आई, गजा में लगातार लड़ाई भयंकर हो रही है, हमास के लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं, लेकिन इजरायली फौजी भी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। यमन के हाउथीज को एक लालच दिया गया था कि हम आपकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन और कंडीशन को सुधार देंगे, आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटा देंगे, और आपकी जो पॉलिटिकल कहते हैं ना अस्थिरता है उसको ठीक कर देंगे। जो आपके सिविल वॉर जैसे आपस में दो तरीके की हुकूमत यमन में चल रही है, हम सब स्टेबलाइज कर देंगे। लेकिन यमन के हाउथीज ने इनकार कर दिया कि हम फ़लस्तीन के हक में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी, वो हमारे भाई हैं। अब देखिए ये किसने कहा है, ये खबर तो 4 नवंबर को मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर में आई, लेकिन डिप्टी हेड है हाउथीज मीडिया अथॉरिटी के, उनका नाम है नसर अल दीन आमिर। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने लालच भरे प्रपोजल ठुकरा दिए, आए थे हमारे पास, हमने जाओ यार हम नहीं मानेंगे। इन्होंने ये कह दिया कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि हम यमन के हाउथीज होने के नाते फ़लस्तीन के लिए इजरायली जहाज़ों पर हमले ना करें, लाल सागर के रास्ते को ना रोकें, शिपिंग को होने दें। उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है। यूनिटी इज अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ विच वरीज द इजरायली ज़ायनिस्ट एनिमी एंड डिस्टर्ब इट। ये कहते हैं कि हमारी जो यकजहती, हमारी जो एकता है, वो ही हमारी ताकत का सबसे बड़ा राज है और हमारी ताकत का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है, जिसकी वजह से इजरायली घबराते हैं कि ये लोग अलग क्यों नहीं हो रहे, इनमें यूनिटी कैसे है। और वो ये कहते हैं वी आर द वंस हु स्ट्रक इजराइल बिफोर इजराइल स्ट्रक अस,
کہ ہم ہی وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسرائیل ہم پر حملہ کرتا اس سے پہلے اسرائیل پر حملہ کیا تھا. وہ یاد رکھیں, ہم کسی لالچ میں نہیں آئیں گے. ہم نے کسی لالچ کے لیے, کسی مانڈوالی کے لیے جنگ شروع نہیں کی تھی. یہ یمن کے حوثیز کا کہنا ہے. جارڈن میں ایسا نہیں ہے کہ یمن کے حوثیز یا باقی ریزسٹنس موومنٹ ہی اپنے طریقے سے لڑائی لڑ رہے ہیں. جارڈن کی کنگ, جارڈن کی حکومت بھلے جو بھی کرے, لیکن جارڈن کی عوام کو ذرا دیکھیے, یہ لوگ اوپن اینڈڈ ہنگر اسٹرائک پر چلے گئے ہیں. سمجھے, ایک بھوک ہڑتال پر چلے گئے صرف غزہ کے لیے, غزہ کی سپورٹ کے لیے, اور اس مانگ کے ساتھ کہ نارتھ غزہ میں جو اس وقت قتل عام مچا ہے اسے روکا جائے, اسرائیلی فوج وہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچنے دے. یہ ایکٹیوسٹ ہیں, یہ نوجوان ہیں, ایک بڑا گروپ ہے, درجنوں ہیں, یہ لوگ چلے گئے ہیں بھوک ہڑتال پر اسی جمعے سے, اور بھوک ہڑتال کر رہے ہیں, نہیں رک رہے ہیں. یہ آواز اٹھا رہے ہیں غزہ کے لیے. ان لوگوں کو درج کیا جانا بہت ضروری ہے. یہ تصویر دی ٹائمز آف اسرائیل میں جو ہے, یہ ایک جوئش سٹیزن کی ہے, ایک یہودی کی, جو کہ ایک ایرانی یہودی تھا. اس کو کل موت کی سزا دی گئی, اس کو پھانسی دے دی گئی. 20 سال کا تھا. اس کا نام اروین اینتھیل گھریمانی تھا. اب اسرائیل کو اس کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ یہ یہودی شخص تھا, اور کہا گیا کہ اس نے اپنے سیلف ڈیفنس میں ایک شخص کا قتل کر دیا, اسے موت کی سزا نہیں دی جانی چاہیے تھی, یہ اسرائیل کہہ رہا ہے. اب سیٹلرز جو اٹیک کرتے ہیں فلسطینیوں کے اصلی مالکوں کے گھروں پر, ان کے پیڑوں کو, ان کے باغات کو تباہ کرتے ہیں, کیا ان فلسطینیوں کو بھی سیلف ڈیفنس کا حق ہے کسی کو مار دینے کا؟ اس طریقے سے اگر سوال پوچھا جائے. ایران کے قانون کے مطابق 2 سال تک اسے بچانے کی کارروائی چلتی رہی, لیکن جو لڑکا مارا گیا ایرانی, اور یہ بھی ایرانی تھا لیکن یہودی تھا, یہ لڑکا, اس کے وکیلوں نے بچانے کی کوشش کی, سیٹلمنٹ نہیں ہو پایا. اس لڑکے کے ماں باپ نے بلڈ منی لینے سے انکار کر دیا کہ جی نہیں, ہمیں موت کے بدلے موت چاہیے, ہم پیسہ نہیں لیں گے. تو نہیں ہو پایا. قانون ہے ایک ملک کا, اسے وہ لوگ فالو کر رہے ہیں. کوششیں اسے بچانے کی گئی تھی. 20 سال کا تھا یہ لڑکا, کیوں اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے؟ خیر, اسرائیل انفارمز UN. اب آتے ہیں ہم غزہ کی خبروں پر. اسرائیل نے آفیشلی یونائٹڈ نیشنز کو انفارم کر دیا ہے کہ 1967 کا جو ایگریمنٹ تھا, جس کے تحت UNRWA کو ریکگنائز کیا گیا تھا غزہ میں انسانی مدد پہنچانے کے لیے, ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے کے لیے, ہاسپٹلز میں مدد پہنچانے کے لیے, اسکول چلانے کے لیے, وہ معاہدہ ہم توڑ رہے ہیں. اب UNRWA غزہ میں کوئی کام نہیں کر سکے گا. اب آپ سوچئے کہ غزہ میں مدد کیسے پہنچے گی. UNRWA UN کی واحد وہ ایجنسی تھی جس کے ذریعے پہنچتی تھی. اسرائیل کے الزام یہ ہیں کہ یہ لوگ آتنکوادیوں کے ساتھ ملے ہیں. اسرائیل حماس کے لوگوں کو, ریزسٹنس فورسز کے لوگوں کو آتنکوادی کہتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں, اسرائیل کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کے بنا کوئی اور ایجنسی وہاں پر مدد نہیں کر سکتی. یہ تو بس 13% غزہ کے ایڈ کا ذمہ سنبھالتے تھے, باقی کا 87% تو دوسرے طریقوں سے ہوتا تھا. اب یہ 13% بھی ہو جائے گا. تو اسرائیل کا یہ کہنا ہے. غزہ میں حال کیا ہے؟ المایدین کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ہر 5 میں سے ایک بچہ میل نیوٹریشن کا, کپوشن کا, یا یوں کہہ لیں بھوک مری کا شکار ہے. کپوشن کی بات کی سٹیج کیا ہے؟ یہ یونیسیف کے اسپوکس پرسن کا کہنا ہے. یہ غزہ کے حالات ہیں. یہ غزہ, بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے. چاکلیٹ, ٹافیاں, کینڈیز, یہ سب تو دوسری دنیا کی باتیں ہیں. ان کے پاس دودھ نہیں ہے, ان کے پاس روٹی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے ان کے پاس. اسرائیل نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 33 اور غزہ کے لوگوں کی جان لے لی. 33 لوگ اور مارے گئے اسرائیل کے حملے میں. اور اس کے بعد کا آنکڑا یہ بتاتا ہے المایدین کی رپورٹ میں کہ 394 دن جو اس کانفلکٹ کو اور اسرائیل کے حملے کو غزہ پر شروع ہوئے اس میں 43,374 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں. ان میں سے زیادہ تر, لگ بھگ 99% حماس کے لڑاکے نہیں ہیں. 1,02,261 لوگ اب تک زخمی ہوئے ہیں. اب آپ بڑھیے سر آگے ترکی کے صدر کی خبر. ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے ایک بار پھر اسلامک ورلڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے سونے کا, یہ وقت ہے ایک ہونے کا. اسرائیل جینوسائیڈ
جو کر رہا ہے غزہ میں، اس کے خلاف پورے عالم اسلام کو ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بات صرف فلسطین اور لبنان تک محدود نہ رہ جائے گی، یہ ہمارے اور آپ کے دروازے تک آئے گی۔ لیکن ترکی کے دروازے تک اسرائیل کے ہتھیار آئے ہیں۔ کچھ نیوز نیٹ ورک نے تصویریں دوست شیئر کی ہیں۔ یہ وہ پرو پیلسٹینین عوام ہے ترکی کی جو فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتی ہے، جھنڈے لیے فلسطین کی۔ اور یہ وہ جہاز ہے کیتھرین نام کا جس پہ کتھت طور پر کہا جا رہا ہے، کیونکہ مجھے کنفرم نہیں، حالانکہ کچھ نیوز نیٹ ورک پر میں یقین کرتا ہوں، کتھت نہیں، جس میں اسرائیل کے ہتھیار لدے ہوئے ہیں، اسرائیل کو جانے والے، اور یہ استنبول کے حیدرا پاسا پورٹ پر کھڑا ہے یہ جہاز۔ ایردوغان کہہ رہے ہیں عالم اسلام کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، تو یہ جہاز جو اسرائیل کو ہتھیار لے جا رہا ہے تمہارے بندرگاہ پر کیا کر رہا ہے؟ تمہاری عوام تمہارا گریبان پکڑنے کو آمادہ ہے، کب سمجھو گے؟ اور مصر میں بھی ایک جہاز سوئس کنال میں، جو پرسوں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس کا ایک اور ویڈیو آیا ہے کہ وہاں مصر میں مصر کی عوام اپنی السیسی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ اسرائیلی جہازوں کو آپ سوئس کنال سے گزرنے کیسے دے رہے ہیں؟ یہ نہیں ممکن ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ دکھایا کیا؟ یو ایس اینڈ یو کے پشنگ کانٹیننٹل یوروپ ٹو فائٹ رشیا۔ سرگئی لاوروف، انہیں پوتن کی زبان مانیے کیونکہ انترراشٹریہ استر پر روس کی طرف سے یہی بولتے ہیں۔ سرگئی لاوروف فارن منسٹر ہیں روس کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز، یو ایس، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور برطانیہ، یہ دونوں پورے یوروپ کو، خاص طور سے کانٹیننٹل یوروپ کو آگ میں جھونکنا چاہ رہے ہیں۔ یہ روس سے انہیں جنگ لڑوانا چاہ رہے ہیں، ویسے ہی جیسے کچھ لوگ ہٹلر کے وقت کچھ یورپین کنٹریز نازی فوج کے ساتھ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ نازی آ رہے، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی آ رہے یورپ والے، ہٹلر مارا گیا، ہٹلر بھی ہارا۔ یہاں بھی وہی ہوگا، برباد ہو جاؤ گے آپ۔ یوکرین کی ہارنے کی صورت میں یہ کہا کہ ایک پلان بھی ان کے پاس، ایک بیک اپ پلان تیار ہے، یہ یوروپ کو روس سے لڑوا دیں گے، کانٹیننٹل یوروپ کو، لیکن یہ بھول میں ہے کہ یہ روس سے جیت جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ کہا گیا سرگئی لاوروف کی طرف سے۔ ہاں سر، ایک خبر ہے جاتے جاتے، اسپین کے کنگ اور کوئین باڑھ گرست علاقوں کا دورہ کرنے گئے تھے۔ بڑی بری باڑھ آئی اسپین میں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ مٹیاں پھینکی گئیں۔ جو ویلنسیا شہر ہے وہ سب سے زیادہ ہٹ ہوا، تو وہاں پر لوگوں نے ان کے اوپر اٹھا کے وہی باڑھ کی مٹی پھینکی، ان کو رسوا کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کی جو کوششیں ہیں وہ بالکل بھی کافی نہیں ہیں، ہم لوگ کی زندگی تباہ ہو گئی۔ فی الحال دنیا بھر کی خبروں میں اتنا ہی۔ امید یہ کرتے ہیں یہ شو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، بتائیے اور کیا کر سکتے ہیں۔